حبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ نہایتی وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود السلام خالق کائنات کا بھی پایاں کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا بھی پایاں احسان ہے اور اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے اور ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار تقریب سعید میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں کی نسبت و ارادت اور ان کی محبت، ان کی تباہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، سالک کا طرز زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے۔ درمیان میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3-4 اتواروں پر وہ بھی اجمالی گفتگو ہم نے کی، یعنی مختلف پہلوؤں پر الگ الگ نہیں، یعنی مختلف پہلوؤں میں سے وہ 2-4 باتیں درمیان میں سے مشترکہ طور پر ہم نے کی ہیں، وگرنہ ان عظیم ہستیوں کے تو بے شمار پہلو ہیں اور بے شمار ان کی زندگی کے گوشے ہیں، جہتے ہیں۔ تو پھر پچھلے اتوار سے پھر میں نے سالک کے طرز زندگی کے حوالے سے میرے پروگرام کو شروع کیا، اور آپ نے ماشاءاللہ سن تو رکھا ہے کہ سالک کے طرز زندگی کے حوالے سے ہم نے 9 پہلوؤں کو ہم نے نکالا ہے۔ کتنے؟ یہ 9 شرائطیں ہیں کہ جب سالک ان شرائطوں کے مطابق چلتا ہے تو الحمدللہ ایک دن وہ ضرور اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس میں سے پہلا پہلو جو پہلی شرط ہے وہ وضو ہے، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئی، اور دوسرا ہے کسی کی دل آزاری نہ کرنا اور اپنی نگاہ میں کسی کو کم تر نہ سمجھنا، اور تیسرا پہلو جس پر میں نے پچھلے اتوار سے پروگرام شروع کیا ہے وہ یہ تھا کہ خاموشی کی عادت اختیار کرنا۔ کیا؟ یقیناً اس پر قرآن مجید کی کثیر آیات ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کثیر ہیں۔ ہمارا تو علم ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں، لیکن پھر بھی اس کی مہربانی ہے کہ اصول برکت کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات میں سے چند ہیرے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں، کوئی پڑھنے سے، کچھ علماء اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے سے الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کا تعلق قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور کوشش کیا کریں جمعہ کے دن بھی دیکھیں، یہ ایک عید کا دن ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ عید کا دن کوئی معمولی دن تو نہیں ہوتا، بڑا اعلیٰ دن ہوتا ہے،
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عید یعنی جمعہ کے دن بھی پہلی اذان ہوتے ہی کوشش فرمائیں کہ آپ حلقہ علم کا ایک ارادہ کر کے آپ ماشاءاللہ مسجد میں داخل ہوا کریں، کیونکہ حلقہ علم کے بہت بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے حلقہ علم کا، کیا بہت بڑا مقام و مرتبہ اس کی بارگاہ میں۔ اس پر میں نے چند ایک باتیں فضائل کے حوالے سے کی ہوئی ہیں، لیکن یہ تو یاد دہانی کے لیے میں نے بات کی ہے نا کہ جمعہ کے دن ہے، کوئی اور کوئی پروگرام ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، کوئی اور تقریب ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جا رہے ہیں تو پھر بڑے ذوق میں، لگن میں، محبت میں اور حلقہ علم میں داخل ہو جائیں۔ پھر اس میں علامہ صاحب جو شیلی تقریر کر رہا ہے، آہستہ کر رہا ہے، ترنم میں کر رہا ہے، جس طرح انداز میں کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا انداز کیا، بس یہ دیکھے کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، بس یہ اس طرف ہم اپنے آپ کو مائل کریں، وگرنہ ہمارے حالات بڑے عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بس علماء کی تقریروں کے اندازوں میں پھنس گئے، فلاں کا انداز کمال ہے، فلاں کا انداز کمال ہے، ان باتوں کو چھوڑیں، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے منہ سے بڑے بڑے خاص ہیرے نکل رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر ہم نے کوشش کرنی کہ اس کو ہم اپنے دامن میں رکھیں، اپنے کشکول میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں۔ پھر اگلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر عمل کے بعد آگے ہے اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ جو جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے نا، الحمدللہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا۔ کیا کہتے ہیں؟ اور میں اس کو یوں جملہ بنا دیتا ہوں کہ رزق حلال ہو، میرے آقا علیہ السلام کی ادا ہو، رب کی رضا ہو، تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن پہلی شرط رزق حلال ہے۔ کیا ہے؟ مغالطے میں نہیں جانا۔ میں آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر اور ان کی یعنی موجودگی میں ان کے سامنے الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کیونکہ ادب بے ادبی نہ ہو جائے، ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، اور یہ ملا میں خاص آپ کے ہاں پیغام کے طور پہ پہنچا رہا ہوں کہ پہلی شرط یہ ہے ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ رزق حلال ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ ایک میں نے موضوع گفتگو میں نے تھوڑی سی تیار کی ہے دنیا کی حقیقت کے حوالے سے۔ کیا؟ کافی لمبی گفتگو ہے، قرآن و سنت میں بھی آیات قرآنی ہیں، احادیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس میں کچھ اقوال واقعات ہیں، بڑا خوبصورت موضوع ہے دنیا کی حقیقت، اور ایک موضوع محاسبہ نفس۔ کیا ہے؟ یہ بڑے خوبصورت موضوع ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی انشاءاللہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ میری بھی کوئی تربیت ہو جائے گی، کچھ آپ کو بھی چند ہیرے مل جائیں گے کہ نہیں جی۔ آپ کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کے اندر بزرگ بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، نیک لوگ بیٹھے ہیں، سید بیٹھے ہیں، تو میں کہوں کہ آپ کی بھی تربیت ہو جائے گی، نہیں میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا، آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ میری اپنی تربیت ہو جائے گی، میری اپنی اصلاح ہو جائے گی، کچھ مجھے مل جائے گا۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں چند ہیرے آپ تک بھی پہنچ جائیں گے، آپ اپنے دامن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ بڑے بڑے خوبصورت موضوع ہیں، لیکن کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں۔ سیدھی بات کریں کہ ہم نے بس 2-4 موضوع میں ہم رکھا ہے، یہ میلاج شریف آ گیا، یہ 11ویں شریف آ گئی، ایک فلاں کے دو، ہم نے آپ کو گھمایا اس کے اندر، ہم خود بھی گھوم رہے ہیں، وگرنہ سینکڑوں نہیں ہزاروں موضوع ہیں۔ کیا؟ ہزاروں موضوع ہیں، ہزاروں بڑے بڑے پیارے موضوع ہیں، بڑے بڑے خوبصورت موضوع ہیں ماشاءاللہ۔ اہل علم کا بڑا بڑا خوبصورت قلم چلا ہے ہماری خاطر، ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو آئیے محترم میں بات کر رہا تھا کہ رزق بھی حلال ہو، میرے آقا کی سنت کے مطابق وہ عمل ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہنے کی کہ یا اللہ قبول فرما، وہ سمجھو قبول ہو گیا اس کی بارگاہ میں۔ لیکن یاد رکھا کریں، کوشش کریں کہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر انشاءاللہ نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل عین فوراً قبول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ سالک کے طرز زندگی کے حوالے سے ہمارا جو تیسرا پہلو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، یعنی خاموشی کی عادت بنانا، خاموش رہنا، یعنی اور اپنے کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ بولتے ہی رہتے ہیں، اور کئی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتا، وہ تو جناب کسی کو جیتنے نہیں دیتا، وہ تو یار بڑا بولتا ہے، اور اس کے بولنے میں نا کوئی خاص بات نہیں ہوتی، ہوتا نا کچھ بات کا کوئی نتیجہ ہو، کوئی اس کا رزلٹ ہو، اس میں کوئی لب لباب ہو، اس میں کوئی فائدہ ہو، کوئی نفع نہیں، کوئی بس وہ جو منہ پہ آ رہا ہے وہ بس وہ نکالتا جا رہا ہے۔ نہیں محترم، ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ بولیے،
کیا کیا ہے؟ نا پسند کیا ہے. لیکن اللہ ہاں اگر بولنا ہے تو آپ کے منہ سے ایسے خوبصورت الفاظ، کلمات، ایسے جملے نکلیں جو عوام کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، خود اس کو اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو. تو آئیے محترم، میں بات کر رہا تھا کہ یہ بڑا خاص پہلو ہے. اس پہلو پر انشاءاللہ ہم نے پچھلے اتوار سے پروگرام شروع کر دیا تھا، تو انشاءاللہ اس پر 2-4 باتیں انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں کرتے ہیں. اور میں نے ایک بات کی ہے کہ اس یعنی پہلو پر بھی قرآن مجید کی کثیر آیات ہیں. کتنی ہیں؟ لیکن میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 کو میں نے موضوع بنایا ہے، اس کو سہارا بنایا ہے، اس کے حوالے سے اس کو میں نے شروع کیا ہے. اور مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ رجب المرجب یہ مہینہ، اور اگلا کون سا آ رہا ہے؟ شعبان المعظم. یہ دونوں مہینے یوں سمجھ لیں کہ رمضان مبارک کی تیاری ہے. کیا ہے؟ یہ دونوں مہینے جو ہے نا، یہ رمضان شریف کی تیاری کے مہینے ہیں. اور ان دونوں مہینوں میں کثرت سے روزے رکھنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت ادا ہے. پھر روزوں کے فضائل، اب اس پر میرے پاس کی بات نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں. روزوں کے فضائل بہت زیادہ ہیں. ایک روزہ رکھے گئے یہ فضیلت، 2 رکھے گئے ایک فضیلت، آپ سارے بھی رکھ سکتے ہیں الحمدللہ. لیکن شعبان معظم میں کیا آقا علیہ السلام نے کثرت سے روزے رکھے ہیں. روایات میں یہی آتا ہے. حضرت ام سلمہ بھی فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ اور بھی راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جتنے روزے شوال معظم اور رمضان میں رکھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھے. یعنی رمضان شریف کے تو مہینے سارے روزے رکھنے نہیں رکھنے سارے، لیکن شعبان معظم ایک نفلی روزے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مہینہ بھی میرا ہے. شہری کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. کچھ روایات میں ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نا، یہ جو چل رہا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اگلا نبی پاک کا مہینہ ہے، اگلا رب نے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کو تحفہ دے دیا ہے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ امتیوں کا ہے، اگلا نبی پاک کا ہے، اگلا اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی مختلف روایات میں آتا ہے. بس ایک جملہ کہہ کر پھر میں انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. بس ضمناً بات اس طرف آ گئی ہے. اب ایک بات بڑی قابل توجہ جو میرا زبان پہ آ رہی ہے. پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا، ابھی آپ نے سنا ہے کہ یہ دونوں مہینے رمضان مبارک کی تیاری کے مہینے. ماشاءاللہ، یعنی اس میں عبادت کریں گے، عبادت کرنے کی روٹین بنائیں گے، معمول بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، روزے رکھنے کو معمول بنائیں گے. صبح اٹھیں گے سحری کے لیے، وہ اٹھنے کے ایک معمول بنے گا. ٹھیک ہے جی، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے تو ہمارا کیا ایک معمول بن جائے گا، روٹین بنے گی. پھر رمضان مبارک میں جی بھر کے عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور میں ایک عرض کروں کہ نمازیں تو ہم نے پڑھنی انشاءاللہ، فرضی نماز ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن کی تلاوت ہے. اگر آپ اس نیت سے اب یہ ابھی آپ بیٹھے یہاں، اس کے بعد جب ہم کوئی آگے پروگرام شروع کریں گے، زور کی نماز آئے گی، ٹھیک ہے جی، یا کوئی ہم روزہ رکھیں یا کوئی اور کام کریں، تو ہم اس نیت سے کریں کہ ہم رمضان مبارک کی تیاری کر رہے ہیں. کرنا تو ہے ہم نے. اگر ہم یہ نیت کر لیں تو نیت المومن خیر من عملہ. اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم رمضان مبارک ایک عظیم، ایک کمال، ایک اعلیٰ، ایک خوبصورت مہینہ آ رہا ہے اور خاص مہینہ آ رہا ہے، اور ہم اس مہینے کے لیے تیاری میں لگ گئے. سبحان اللہ، کس میں لگ گئے؟ تیاری میں لگ گئے. روٹین بن جائے گی، معمول بنے گا، ہمارا آسانی پیدا ہوگی. اور رمضان شریف تو اب ایک اور جملہ بڑا خاص آ گیا کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے نا، اس مہینے میں جب بندہ عبادت کرتا ہے نا، تو اس عبادت کی برکت یہ ہے کہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے، اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے. اور اگلا مہینہ جو آ رہا ہے، جو آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے، ہمارے نبی کا مہینہ، سبحان اللہ، تو اس مہینے میں عبادت کرنے سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دل پاک ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں پاک ہو گئیں؟ جسم، نمبر 2 دل. 2 مہینوں کی عبادت سے اب تیسرا مہینہ آ رہا ہے. ویسے تو سارا سال عبادت ہی ہے نا، یہ نہیں جی، لیکن کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں. منصب کے لحاظ سے سارے نبی برابر ہیں، لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہے. صحابہ کرام درجہ صحابیت کی وجہ سے منصب ایک ہی ہے، لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہے. اولیاء کرام اس طرح ہیں، علماء بھی اس طرح ہیں. دنیا کو کوئی شعبہ لے لیں، ایک کارخانے میں سارے برابر ہیں جی،
ہیں تو سارے ورکر ہی نا. وہ دفتر کے اندر بہت بڑا افسر بن کے بیٹھا ہے وہ بھی ورکر ہی کہ نہیں جی؟ سارے یعنی وہاں کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں نا، لیکن بعضوں پر فضیلت ہے کہ نہیں جی؟ اور اس وقت ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہماری عقلوں میں، ہمارے شعوروں میں، ہمارے علم میں، ہماری سمجھ میں، ہمارے ریسرچ میں، ہماری زندگی میں، اس میں بھی درجہ بندی ہے. اور یہ درجہ بندی ہی زندگی کو گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور یہ جہان چل اسی وجہ سے رہا. اگر سارے برابر ہو جہان بند ہو جائے گا. جہان، ہاں جی، غریب تر بھی محتاج ہے، امیر تر بھی محتاج ہے. یہ بات ذہن میں رکھا کریں، غریب تر بھی محتاج ہے، امیر تر بھی محتاج ہے. اس مہینے کی عبادت سے بدن، اگلے مہینے کی عبادت سے دل، اور اگلا مہینہ پھر کمال ہے، اس مہینے کی عبادت سے روح. یہ 3 پھر مہینے کمال مہینے ہوئے نا. تو پھر انشاءاللہ میں بھی اس مہینے میں جی بھر کے عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اگلے مہینے میں بھی جی آپ بھی کریں گے ماشاءاللہ. گھر والوں کو بھی انشاءاللہ ہم ترغیب دیں گے، دوست احباب کو بھی ترغیب دیں گے. ہمارا تو کام ہے نا منہ سے پیغام نکالنا. بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت ہم نے پیغام جو سنا وہ آگے دینا ہے، خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی دینا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے بھئی تیاری کرو، بھئی تیاری کرو. ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، آپ کو بہن جائے ماشاءاللہ. یہ جملہ ویسے بھی میرے آقا کی سنت ہے کہ نہیں جی؟ اس لیے آپ تیاری میں رہیں. تو میں تیسرا پہلو کون سا ہے؟ اگر بولنا ہے تو پھر ایسا جملہ نکالیں جو رب کو پسند ہو، جس پر فائدہ ہو سننے والوں کو. مگر الفاظ نہیں ہے. کتنے پیارے الفاظ ہیں. سورۃ القصص ہے، پارہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 55 ہے. سبحان اللہ. اور جملے سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک خاص گروہ کی تعریف کر رہا ہے. کسی خاص گروہ کی خاص ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ صفت بیان کر رہا ہے. تو میں حضرات محترم عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کا یعنی ان کا ایک خاص ذکر کر رہا ہے، ان کی صفت کا، ان کے خاص عمل کا، خاص کام کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ باتیں سننے تک نہ رکھا کریں، بس ہم سناتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں اور سننے سنانے تک رہیں گے. نہیں، ایسا عمل نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پر جو امت مسلمہ کی کیفیت ہے، جو حالت ہے، جو حالات ہو چکے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے. آپ تو پڑھتے رہتے ہیں اخباریں میں، خبریں میں. تو میرے تو معمول نہیں ہے پڑھنے کی، سیدھی بات بتاؤں، نہ اخبار پڑھنے کا، نہ کوئی ٹی وی میں تو سنتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ پڑھتے رہتے ہیں تھے، لیکن آپ جیسے لوگوں سنتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کے حالات بڑے سنگین ہیں، بڑے عجیب ہیں. خدا کی قسم یہ حالات کبھی پیدا نہ ہوں اگر ہمارا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی کے ساتھ ہو جائے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے کہ تیری کامیابی، تیری کامرانی، تیری عزت، تیرا وقار، تیرا عروج، تیری بلندی، تیرا دبدبا، تیرا ٹہکا، تیرا غلبہ، تیری فتح، تیری عزت، تیرا وقار، حتیٰ کہ تیری بخشش، تیری مغفرت، حتیٰ کہ خاتمہ بالخیر، قبر کے عذاب سے محفوظ، میزان پر کامیاب، پلسرات پہ کامیاب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، سارا کچھ بن مانگے ملے گا. سارا کچھ تیرا ہی محترم، سارا کچھ تیرا ہی ہے. لیکن شرط ایک ہی ہے، کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ شرط ہے، یہ شرط ہے. اگر یہ شرط دیکھو نا، پہلی شرط کیا تھی بلا؟ وضو. تو اگر ہم وضو کے بغیر ہی رہیں تو پھر کمال نہیں. پھر ماشاءاللہ سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، کمال ہے جی. اور رات کو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو پھر جناب آپ واش روم جائیں تو وہاں سے نکل کے ٹھنڈے پانی وضو کر کے تو پھر آپ جا کر نبی کی ادا کو ادا کر کے سوئیں. ہائے ہائے، کمال نہیں. یا پھر ہیں ادھر نیند کا غلبہ بھی ہو، تھکاوٹ بھی ہو، آدھی رات کا وقت گزر گیا ہو، ٹھیک ہے جی، تو ادھر جناب آپ پھر ٹھنڈا پانی بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ کہتے نہیں یار، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. لوگوں کے سامنے ہم بڑے ٹوپ ٹاپ طریقے سے آئیں اور جب تنہائی میں جائیں تو ہمارا ہر عمل نبی کی سنت کے خلاف ہو جائے. کیوں؟ ہمارے قول و فعل میں کیوں تضاد پیدا ہو؟ کیا پتا کہ تو اس وقت ادا کر جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دکھلاوے سے پاک، ریاکاری سے پاک، شوبازی سے پاک،
نمود و نباش پاک، وہ خالصتاً اس وقت عمل ہوگا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر جب رب کی نظر پڑتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس کے ماضی کو دیکھو یا محبوب کی ادا کو ادا دیکھو۔ پھر آقا علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنا معمولی کام ہے محترم؟ نہیں محترم۔ آئیے محترم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک یعنی خاص گروہ کا ذکر کیا ہے اور ان کا عمل بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب کوئی بیہودہ گفتگو ہوتی ہے نا وہ سنتے ہیں۔ بیہودہ گفتگو، بیہودہ جو گفتگو رب کو ناپسند ہے، جس میں گالی گلوچ بھی ہے، غیبت ہے، تہمت لگانی ہے، اور ایسا جملہ نکالنا جس پر دل ٹوٹ جائے، دل سکنی ہو جائے، جس پر میں پچھلا 4 5 7 اتواروں میں گفتگو کرتا رہا ہوں کہ نہیں جی، اللہ اکبر، ایسا جب جملہ نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خاص بندوں کی یہی تو صفت ہے نا، میرے خاص بندوں کی یہی تو صفت ہے نا۔ وہ خاص بندے کون ہیں؟ جو فکر والے ہیں، جو خوف والے ہیں، جو تیاری والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پتا وہ کیا پھر کرتے ہیں؟ فرمایا اعرضوا عنہ، پھر وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ان کی گفتگو کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ توجہ، اور آج کل گالیاں نکالنا تکیہ کلام بن چکا ہے۔ 5 7 نوجوان کھڑے نا، وہ گالی کڈی جا رہے ہیں، اگلے ہسی جا رہے ہیں، ماں دی گال، بہن دی گال پھوکی جا رہا ہے، وہ ہسی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہماری روٹین ہے تو کیا ہمارا معمول ہے؟ کمال نہیں یار میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، میں سرکار کے شہزادوں کا دامن پکڑ کے میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے اندر چل رہی ہیں محترم۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے اندر بڑے بڑے کمال لوگ بیٹھے ہوں گے یعنی کہ تکیہ کلام ہی گال ہے، گات بغیر بولنا نہیں، بیوی نو گال، بچوں نو گالا، ادا میں گالا، وہ کئی وے ٹہ کے نہ گالا کٹ دینی تو کڈی جاؤ۔ اور یہ بھی سن لیں، ایک گالی نکالنے پر قبر میں ایک بچھو پیدا ہوگا۔ ہوں سرکار کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں آپ نے یہ بات سن لی نا، ایک گالی پر کیا، ایک گالی پر ایک بچھو پیدا ہونا قبر میں، اور وہ گالی اس کی طرف نہیں جاتی، گالی ہٹ کے تیری طرف ہی آتی ہے۔ تو کیوں گالی نکالیں؟ اپنی زبان کو ضرور پلید کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی زبان پہ درود و سلام جاری کریں گے، ہم کوئی قرآن کی بات کریں گے، کوئی نبی پاک کی فرمان کی بات کریں گے، کسی نیک بندے کے قول کی بات کریں گے، خصوص گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو آپ سمیٹے اپنے دامن میں رکھیں۔ جب کسی محفل میں جائیں بس وہ محفل میں اچھی باتیں کریں، اگلے کا رنگ چڑھنے نہیں دینا، ہم نے اپنا رنگ اس پر چڑھا دینا الحمدللہ، تاکہ وہاں کوئی غیبت نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو الحمدللہ۔ یہ تو نہیں کہ ممبروں پر بیٹھ کے تقریریں کرے اور نیچے آ جاتے پھر ہم بھی آپ کی طرح کمال ہو جائے، کیا بات ہے؟ نہیں پریشان کیوں نہیں، ایسی بات نہیں۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فرمایا وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں سنتے۔ کون سی گفتگو؟ جو بیہودہ گفتگو ہے، جس کو ہم لغو باتیں کہتے ہیں۔ آگے سنو، پھر آگے صرف علیحدہ نہیں ہوتے، ایک جملہ اور بھی کہتے ہیں وقالو، صیغہ جمع کا ہے، وہ کیا کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، فرمایا تمہارے اعمال ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارا کوئی تعلق آپ کے ساتھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جس طرح آندہ نا سورۃ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، میں حقیقی جب اس جملے پہ آتا ہوں نا، جب غور کرتا ہوں نا تو بس اوقات نا کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ اے باری تعالیٰ، میں جب کہتا ہوں لکم دینکم ولی دین، خدا کی قسم پورے جسم کے ایک ایک بال کی اندر عجیب کیفیت آ جاتی ہے کہ یا اللہ، اس وقت منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ نماز میں تو نہیں کہنا ہم نے نا، وہاں تو نماز ٹوٹ جائے گی نا، نماز باطل ہو جائے گی نا، کہ نہیں جی، لیکن اس وقت دل میں یہ شکر ضرور نکلتا ہے، ضرور، کہ مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ان میں پیدا نہیں کیا جن کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا دین ہمارا ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچا دیا ہے، اللہ نے ہمیں محفوظ کیا ہے۔ ایک جملہ اور قرآن میں آتا ہے واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ اکبر۔ آگے آتا ہے الا الذین آمنوا، ادھر عذاب کی خبر ہے، ادھر کن کی؟ عذاب کی خبر ہے غیروں کے لیے، لیکن آگے رب نے ایک بڑا خصوصی جملہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون،
یہاں بھی شکر نکلتا رب کا کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی بارگاہ میں ایمان والوں میں کیسے قبول فرما لیا ہے، سبحان اللہ، پسند کر لیا سن محترم۔ ہم ان میں نہیں ہے جن کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، لوگوں باتوں والے، بیہودہ گفتگو والوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے جملہ بڑا خوبصورت آ رہا ہے، ایک تو دور ہو جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں سلام علیکم، یا تھانو سلام جناب، کیا کہتے ہیں یار مہربانی یا تھانو سلام، بس وہ جیسا تھا نا وَإِذَا خَاطَبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں بھی خاص گروہ کا ذکر ہے، خاص بندوں کا ذکر ہے کہ جب ایسے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں نا اللہ والے، نیک لوگ، فکر والے، خوف خدا رکھنے والے، تیاری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، آقا علیہ السلام کو راضی کرنے والے، جب یہ لوگ جب ایسے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں یا ایسے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ان سے جو جاہل مطلق ہیں، جاہلیت کا باتیں کر رہے ہیں، بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے جو خاص بندے ہیں نا، پتہ وہ کیا کہتے ہیں قالوا سلاما، ان جملہ ہے کہ تو جیتیا میں ہاریا۔ اللہ فرماتا یہی کہو دو، بچاؤ اپنے آپ کو، کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے، وقت کی قدر ہر بندے کو نہیں ہے، اس لیے وہ تو بولی جا رہا ہے، اس کو تو وقت کی قدر نہیں ہے، لیکن وقت بڑا قیمتی ہے۔ اور فرشتوں کو بھی کوئی اچھی چیز لکھواؤ نا جو تمہارے نامہ اعمال بھرے جا رہے ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ قیامت کو فرمائے گا۔ آج تو ہم لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اپنی کتاب نہیں پڑھتے، قیامت کا فرمائے گا اقرا کتابک، آج اپنی کتاب پڑھو۔ آج کسی کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ دنیا تھی کہ تم نے اپنی کتابیں صندوقوں میں رکھ دی، بند کر کے رکھ دی، اور لوگوں کی کتابیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، لوگوں کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ کے بندوں نہیں، ہم اپنی کتاب پڑھتے رہیں گے، آنکھ کر پڑھتے پڑھتے اپنی برائیاں دیکھتے دیکھتے ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم صبر جائیں گے، ہم صبر جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب پڑھو، آج کے دن کے لیے تمہاری کتابوں کی ہی تمہارے لیے کافی ہے، جو تم نے لکھوایا ہے یہی آج تمہارے لیے کافی ہے جو لکھوا کے جا رہے ہو۔ تو ہم ان فرشتوں کو کیوں بیہودہ گفتگو لکھوائیں جی، غیبتیں لکھوائیں جی، جھوٹ لکھوائیں جی، گالی گلوچ لکھوائیں جی، کیوں؟ ہم خوبصورت باتیں ان کو لکھوائیں گے، ایسے نہیں بولیے، تیاری ہے۔ اور آئیے میں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے ایک حدیث پاک میں اصول برکت کے لیے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ اب نا ان کا سوال سننے والا ہے اور آقا علیہ السلام کا جواب بھی کمال ہے۔ اب انہوں نے سوال کیا، یعنی عرض کی، درخواست پیش کی کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سالک کی طرز زندگی کا یہ تیسرا پہلو ہے جس پر میری گفتگو چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں میں کیا، دیکھو نا ساری ہم مسلمان ہی بیٹھے ہیں نا، ہم یعنی کوئی شک تو نہیں، بولیے نا ہم سارے مسلمان ہیں نا، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ صحابی کا سوال سنیے، صحابی نے عرض کیا کی، پوچھا کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے افضل کون ہے؟ کیا مسلمانوں میں سے افضل کون ہے؟ سوال سن لیا ہے، تو جو زبان نبو سے جواب نکلے گا وہ بھی آپ نے سننا ہے، تو سن تو رہی ہے۔ تو جو سند افضل مسلمان کی نبی پاک کی زبان سے ملے گی وہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اصل سند ہی وہ ہے، ضمانت ہی وہی ہے، پہچان بھی ہوئی ہے، تعارف ہوئی ہے۔ صحابی نے سوال کیا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے افضل مومن کون ہے یا افضل مسلمان کون ہے؟ اب یہ سوال ہے، اب زبان نبوت سے خوبصورت اس کا جواب نکلنے لگا ہے، بڑا خوبصورت جواب، اور آپ نے اور میں نے اب اس جواب کو اپنے دامن میں رکھنا ہے، اور ان شرزیز آقا علیہ السلام کے شہزادوں کی بارگاہ میں سے
آج ہم نے انشاءاللہ عزیز تیاری کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ عزیز یہ بھی ہم نہیں سمجھنا کہ ہم افضل ہو جائیں، اونچی ہو جائیں، نہیں، ہم نے اس نیت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان پہ عمل کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی صورت میں افضل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ افضل۔ ہم جو بھی کام نیک کریں نا، کسی لالچ میں نہ کیا کریں جنت مل جائے گی، دوزخ سے بچ جائے گی، ہو جائے، نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور ایک جملہ بھی سنیں، یہ بڑا سبق آموز ہے۔ مثلا میں رات کو تہجد پڑھ رہا ہوں، جس سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ رات کو جب وضو کر رہے ہوں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا، ریاکاری سے پاک ہوگا، لیکن ہاں اس میں ایک بات مجھے خاص یاد آ گئی، اگر تنہائی میں اکیلا بھی عبادت کر رہا ہے نا تو وہاں ریاکاری آئے گی کسی کے دیکھنے پر، کوئی دیکھ رہا ہوگا تو ریاکاری آئے گی، بندہ کہ بڑی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی سن لیں، اگر بندہ اکیلا عبادت کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے، تو ریاکاری نہیں آئے گی۔ ہاں اگر وہ خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کے اندر کہ آج میں بڑی عبادت کی ہے، یہ بھی تباہی ہے، یہ بھی تباہی ہے۔ اپنے آپ کا خوش ہونا یہ ریاکاری ہے، یہ بہت بڑی ریاکاری ہے، بریکی والی ریاکاری، اور بڑی خطرناک ریاکاری ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تنہائی اور خلوت میں بھی نہیں خوش ہونا کہ آج میں بڑی عبادت کی، نہیں، وہاں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل رکھیں کہ میرا رب خوش ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے۔ یاد رہے گا؟ آئیے محترم، میں حدیث پاک کے الفاظ آپ کو سناؤں، بڑے مشہور ہیں اور ماشاءاللہ اکثر آپ اس کئیوں کو یاد بھی ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے بڑے۔ چلو میں تو اتنا زیادہ اہل علم نہیں ہوں کہ میں ہر چیز یاد کر لوں، ٹھیک ہے جی؟ تو میری ویسے بھی عادت ہے، جمعے پر بھی، دائیں بھائی بھی، میں سامنے قرآن رکھتا ہوں، سامنے چیز رکھتا ہوں تاکہ آسانیوں کو غلطی نہ ہو جائے کہ نہیں جی، سیدھی بات بتا بھی ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ نہیں جی، بڑا خوف آتا ہے، شو بازی ہم بناتے نہیں ہیں کہ جناب کہیں کہ بڑا علم ہے جی، کمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں ڈرتے ہی بھائی، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ یہ تو خوش نصیبی ہماری ہے کہ سرکار کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کے دو چار باتیں کر رہے ہیں۔ لو سنو جی، سوال سن لیا اپنے سامنے، اب جواب سنو۔ جواب بڑا پیارا ہے، فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت، مختصر، جامع سمندر بہا دیا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لو آج کے بعد تیاری کر کے نکلنا ہے۔ ابھی یہ پہلو کو میں نے ابتدا بھی کی ہے، آگے تو بڑی بڑی خوبصورت آیات ہیں، آگے بڑی حدیثیں ہیں، بڑی تربیتی باتیں ہیں، اور اس تیسرے پہلو کا نام کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنے کی عادت بنانا، اور یہ اللہ کے رسول کو بہت ہی پسند ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، جو ان کے ہم مقلد ہیں، حنفی ہیں، خاموش رہتے تھے۔ کیا رہتے تھے؟ ابھی اس طرح میں آؤں گا انشاءاللہ۔ خاموش رہتے تھے کیا؟ لیکن اگر کسی مسئلہ پر ان کو چھیڑ دیا جاتا یا پوچھ لیا جاتا یا بلا لیا جاتا، اللہ، پھر ایک مسئلہ پر پھر کی گھنٹے امام صاحب گفتگو کرتے، بڑے بڑے اہل علم دنگ رہ جاتے تھے، مگر نہ خاموشی اختیار کرنا رب کو بہت پسند ہے۔ اللہ والوں کی نشانی خاموشی ہے، اللہ والوں کی صفت، نشانی، پہچان ہی خاموشی ہے۔ ہاں اگر ایسے بندے بول بیٹھے تو پھر کمال کر دیتے ہیں، تو لوگوں سن لو۔ بس میں ختم کرنے لگا ہوں، میں آپ کو من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے افضل مومن، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق محفوظ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا تربیتی جملہ میرا آقا علیہ السلام نے۔ دیکھو ہم جتنے